بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خشک میوہ جات کا موسم سرما کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سردیوں کے آتے ہی بازاروں میں ہمہ نو خشک میوہ جات کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ ہر رنگ، کیفیت، ذائقوں اور طبی فوائد کے حامل پھلوں میں ایک نام شاہ بلوط کا بھی ہے۔ یہ پھل اس میں بامسمی ہے اور خشک میوہ جات میں اسے پھلوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ شاہ بلوط یعنی اوک ٹری کے درخت کو انگریزی ادب میں کلاسک کا درجہ حاصل ہے اور اس نام سے یورپ میں کئی اسکول موجود ہیں۔ اس درخت کا انگریزی ادب میں وہی مقام ہے جو بر صغیر میں پیپل یا برگد کے درخت کو حاصل ہے۔ بلوط کا لاطینی نام کورکس بلوط گریفت، ہندی میں سیتا سپاری، سندھی میں شاہ بلوط، لاطینی میں کورکس انکانا، انگریزی میں اوک ٹری۔ مشہور اہم پہاڑی درخت کا پھل ہے۔ دو قسم کا ہوتا ہے، پھل گول جس کو شاہ بلوط کہتے ہیں۔ اس کے مغز سے متصل ایک نازک پوست ہوتا ہے جس کو جفت بلوط کہتے ہیں۔ اس کا رنگ تازہ سبز، خشک زردی مائل سفید۔ ذائقہ دو قسم کا، ایک قسم شیریں، دوسری قسم تلخ۔ مزاج شیریں سرد، دو خشک درجہ دوم، تلخ سرد خشک درجہ سوم۔ اس کی خوراک 2 گرام سے 3 گرام تک ہے۔ شاہ بلوط قابض، مجفف اور حابس خون ہے۔ پہاڑی دہقان اس کے خشک مغز کا آٹا پیس کر روٹی پکاتے ہیں۔ 20ویں صدی میں اسے اناج کا درجہ حاصل تھا۔ اس کا پھل 6 سے 18 ماہ میں پک جاتا ہے۔ یہ دیر ہضم ہے۔ سیلان منی و وضیع، سیلان الرحم، اسہال و پیچش اور رطوبات معدہ کو جذب و خشک کرنے کے لیے بطور سفوف استعمال کرتے ہیں۔ تقطیر البول، سلسل بول اور بول فی الفراش میں ناگر موت وغیرہ کے ہمراہ کھلاتے ہیں۔ جفت بلوط قابض اور مجفف تاثیر میں بلوط کی نسبت زیادہ قوی الاثر ہے۔ اسے سیلان خون اور سیلان رطوبات کو بند کرنے کے لیے پلاتے کھلاتے اور بطور ضماد لگاتے ہیں، یعنی کہ خون کے بہاؤ کو روکتا ہے اور دوسری رطوبات کے بہاؤ کو بھی یہ خشک کرتا ہے۔ سیلان الرحم میں بطور فرزجہ استعمال کرتے ہیں اور مرض فنکک میں اس کا ضماد لگاتے ہیں۔ دیر ہضم، کثیر الغذا، مقلظ معدہ ہے، صداع پیدا کرتا ہے، دستوں کو بند کرتا ہے۔ مسمن بدن ہے۔ چھال کو پانی میں گلا کر بطول خضاب لگانے سے بال سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے سارے اجزاء سرد و خشک ہوتے ہیں۔ سیلان منی اور وضیع کے لیے اکسیر ہے۔ اس درخت کو دہقان رین کہتے ہیں۔ درخت شاہ بلوط کی لکڑی انتہائی پائیدار اور سخت ہوتی ہے۔ اس کی لکڑی خاص طور پر بیری جہازوں کے عمارتی حصے کو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا فرنیچر بنایا جاتا ہے، ٹرین کی پٹریوں میں استعمال کرتے ہیں اور اوزاروں کے دستوں میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ سال ہا سال بلکہ صدیوں کارآمد رہ سکتا ہے۔ اس میں شامل کیمیائی مادہ ایسکولین کینسر کی رسولیوں کی نشاندہی کے لیے بطور جیل کارآمد ہو سکتا ہے اور مستقبل میں MIR اور CT اسکین کے حصہ بن سکتا ہے۔ اس پر تحقیق جاری ہے اور سرطان کی بہت ہی ابتدائی مرحلے میں شناخت کیا جا سکے گا اس کے استعمال سے۔ اس کے پتے جلدی امراض اور اندرونی سوجن جلن کے لیے مفید ہیں۔ شاہ بلوط دل اور شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور یہ معدے کو تقویت دیتی ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے۔ جن لوگوں کی ٹانگیں سوج جاتی ہیں اور زیادہ بیٹھنے سے، ورزش کرنے سے یا کسی عمر کی وجہ سے رگیں نیلی پڑ جاتی ہیں، اس کے کھانے سے سوج کم ہو جاتی ہے اور رگوں کو بھی 50% تک فائدہ ہوتا ہے۔ شاہ بلوط کی پیداوار پاکستان، چائنا، اسپین، بولیویا، ترکی، ساؤتھ کوریا، اٹلی اور پرتگال میں ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، نظام ہضم کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کھلاڑیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چکنائی، نشاستہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن A، B1، B2، B3، B6، B9، B12 اور وٹامن C ہوتے ہیں۔ منرلز میں کیلشیم، کاپر، آئرن، میگنیشیم، مینگنیز، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم اور زنک بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی خشک لکڑی سے بہترین آگ جلائی جاتی ہے جو دیر تک کارآمد رہتی ہے۔ اس کی مخصوص خوشبو سے خوشبو کے سپرے اور پرفیوم بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس کے ایکسٹریکٹ سے
ہومیوپیتھک کی دوائی بنائی جاتی ہے جس کو کیسٹینیا ویسکا کہتے ہیں، اور جو نظام تنفس کے امراض، معدے کی خرابی، پھیپھڑوں کے انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔